السلام علیکم، کیا حال ہے میری پیاری بہنوں بھائیوں؟ خوش رہو، آباد رہو۔ صبح صبح مرغیوں کی آواز سنی تو پنجروں کو دیکھا کھول کے تو مرغیوں نے انڈے دے دیے تھے۔ بہت ایکسائٹیڈ تھی صبح صبح، اور پھر کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ کچھ ایک پودا ہے اس کو کچھ بڑا لوں گی، ایک پاٹ، تو اس میں اس کو لگاؤں گی۔ نیچے گئی بچوں کو اسکول چھوڑنے، اور پھر وہاں سے مٹی لے کے آئی، اوپر آ کے پھر اس کو اس پاٹ میں ڈال کے تو پھر جی یہ پودا ہے، اس کو میں نے کہا اس میں لگاتی ہوں۔ یہ چھوٹے گملے میں لگا ہوا تھا تو یہ کافی بڑا ہو رہا تھا، تو میں نے کہا یہ نہ ہو گملہ بھی لے کے ساتھ گلی میں کسی کے سر پہ گر پڑے اور لوگ مجھے بولیں جی اوپر سے گملے مارنا شروع کر دیے ہمیں۔ تو پھر میں نے کہا چلو اس کو اس میں لگاتے ہیں۔ تو یہ میں پہلے تو بیٹی میری کہہ رہی تھی ماما اس کو پھینک دو، تو میں کہہ رہی تھی بیٹے نہیں، یہ بھی اس میں بھی جان ہے، اللہ میاں کا بنایا ہوا پودا ہے، تو اس کو ہم نہیں اس طرح پھینکتے، اس کے اندر بھی جان ہے، اس کو ہم کسی نئے پوٹ میں شفٹ کر دیتے ہیں۔ تو پھر اس کو میں نے اس میں لگا دیا، بہت اچھا لگ رہا تھا مجھے یہ پودا، تو نہیں پھینکنے کو دل کر رہا تھا۔ تو بس ہاتھ ایک سے ذرا کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، ہاتھ ایک میرا تو بس معذور ہو ہی گیا ہے۔ تو کوئی نہیں، بس جون کے مہینے سے لے کے اب تک بس تکلیف میں ہی ہوں، کبھی ہاسپٹل کبھی گھر، کبھی گھر کبھی ہاسپٹل، اس طرح کر کے۔ تو آج بھی ابھی میں نے ہاسپٹل جانا تھا صبح، تو بس میں نے بولا آج گھر کا حالت بہت زیادہ خراب ہوئی ہوئی ہے، پہلے پورا گھر سیٹ کروں گی، پھر اسکول سے بیٹی آ جائے گی تو اس کو لے کے ساتھ تو پھر ہم دونوں جائیں گے۔ تو ویسے میں اس کی ٹیچر کو بول کے آئی تھی کہ آج اس کو بریک کے ٹائم پہ آپ نے بھیج دینا ہے، تو پھر میں اور مریم ہم دونوں جائیں گے ادھر ہاسپٹل۔ تو یہ میرا پاٹ شفٹ ہو گیا تھا پودا میرا اس میں والے پاٹ میں، تو ابھی پھر میں نے کیا کہتے ہیں دوسرے گملے چھوٹے جو ہیں ان کو میں نے کہا پودوں کو چلو صاف صفائی کر دو، ان کے اندر سے پتوں کی یا بوڈی وغیرہ ان کو بھی کر دیتی ہوں۔ تو پھر یہ میں نے بولا جی چلو ان کو بھی صاف کر لیتے ہیں، آج کافی دنوں کے بعد ان کو بھی ہاتھ لگایا ہے تو ٹھیک کر ہی لیں ان کو بھی۔ تو بڑا اچھا فیل ہو رہا تھا مجھے۔ تو کیا کہتے ہیں میرے پودے جو جتنے بھی پہلے تو میں نے بہت زیادہ ادھر پودے لگائے ہوئے تھے، جب سے بیمار ہوئی بس ہاتھ کا مسئلہ بنا، ہاسپٹل میں رہی، پورا مہینہ تو میں ہاسپٹل میں رہی، تو پیچھے سے گھر کا پودے بیچارے کچھ مر گئے، کچھ گر گئے نیچے، برسات کا اور آندھیوں کا موسم تھا، کچھ گملے میرے نیچے گلی میں گرتے رہے، کوئی نہیں بس ان کا دھیان ہی نہیں کر سکی میں۔ ابھی یہ والے میرے جو گملے ہیں ان میں پودے میں نے نئے کچھ لا کے لگائے ہیں، کچھ پرانے والے ہیں تو بس اچھے ہو رہے ہیں۔ تو بس سارا دن بندہ چلو ان کو دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے، دن فریش گزر جاتا ہے جب انسان صبح صبح پودوں کو دیکھتا ہے، مہکتا ہے، پھر پھولوں کو۔ تو بس ابھی پھولوں والے تو خیر اتنے نہیں تھے، تو وہ میرے پودے سڑ گئے تھے پھولوں والے، ابھی بس یہی والے تھے۔ پھر میں نے کہا گھر کا چلو وہ حالت ایسی ہوئی ہوئی ہے، پہلے گھر صاف صفائی کرتی ہوں، مشین لگائی تھی کل، تو اتنے زیادہ کپڑے صوفے پہ پڑے ہوئے تھے، بیڈ پہ بستر بکھرے ہوئے تھے، تو میں نے بولا چلو ان کو پہلے صاف صفائی کرتی ہوں سارا، پھر فریج کو بچے ایسے بس گند بلا اندر پھینک پھینک کے سارا کچھ اس طرح حالت خراب ہوئی ہوئی تھی، میں نے کہا اس کو بھی صاف کر لیتے ہیں۔ صاف صفائی کر کے تو پھر کیا کہتے ہیں میں نے بولا چلو ابھی ناشتہ بناتے ہیں، پھر ناشتہ بنایا، ناشتہ بناتے بس بیٹی اسکول سے آ گئی، پھر ہم لوگوں نے تیاری کی، پھر ہم لوگ نکل پڑے ہاسپٹل کے لیے۔ یہ اورنج لائن میں ہم جا رہے تھے، تو یہ ادھر سے سبزہ زار اسٹیشن سے یہ اسکیم موڑ کی طرف جاتے ہوئے کا یہ ویوز ہیں سارے۔ تو واقعی میں ایک چیز اچھی مریم نواز کے پاپا نے بنائی ہے، اورنج لائن یا جتنے روڈز وغیرہ ہیں، جو چیز ان کی اچھی ہے اس کو اچھا بولنا چاہیے۔ تو پھر ہاسپٹل آ گئے ہم، تو جیسے ہی ہاسپٹل پہنچے تو جس ڈاکٹر سے ہماری اپوائنٹمنٹ تھی پتہ چلا کہ جی وہ تو آپریشن تھیٹر میں ہے، ایمرجنسی میں وہ کوئی آپریٹ کر رہے ہیں۔ تو پھر جی ہم نے کیا کرنا تھا ویٹ، ہمیں وہ بولنے لگے کہ جی آپ ویٹ کریں ڈاکٹر بھی آ جائیں گے
1 گھنٹے تک، تو وہ پھر آپ چیک اپ کروا کے پھر جائیے گا۔ تو پھر میری بیٹی نے بولا جی ماما مجھے تو لگ گئی ہے بھوک، مجھے اب کچھ کھانے کو لا کے دو۔ پھر میں نے اس کو باہر گئی لے کے، پھر ہم لوگ کچھ کھانے کے لیے لے کے آئے۔ تو یہ یہاں بیٹھ کے چل کر رہی تھی، گمی بیئر، ٹیڈی بیئر، پتہ نہیں کون کون سے بیئر یہ کھائی جا رہی تھی۔ تو پھر یہ چیٹوز کھا رہی تھی۔ تو پھر کیا کہتے ہیں، تھوڑی سی مستی کر رہی تھی، ماما میری ٹک ٹاک تھوڑی سی بنا دو۔ میں نے کہا چلو تمہاری ٹک ٹاک بنا دیتی ہوں۔ پھر ہم تھوڑی دیر گھر آئے، فریش ہوئے، پھر میں چلی گئی جی لنڈا بازار۔ لنڈا بازار ہمارے گھر کے پاس ہی ہے، تو مجھے کچھ چیزیں چاہیے تھیں، تو میں نے کہا چلو بھئی آج لنڈا بازار لگا ہوا ہے، ہم لنڈا بازار چلتے ہیں۔ پھر وہاں سے لنڈا بازار سے ہم لوگوں نے کچھ چیزیں خریدیں جو ضرورت کے مطابق تھی۔ تو اس سے میں پوچھ رہی تھی کہ یہ کتنے کتنے کا ہے، تو یہ کہہ رہا تھا 100 کا پر پیس ہے۔ یہ اس کے پاس ٹراؤزر تھے، پھر اس کے پاس شرٹس وغیرہ تھی، تو یہ بچوں کے تھے، کافی اچھے اچھے ان کے پاس سٹفس ہوتے ہیں۔ تو پھر ہم لوگ یہاں سے نکلے، ساتھ ہی بازار چلے گئے یتیم خانہ۔ تو وہاں پہ بھی بہت بڑا، آپ لوگوں کو جو لوگ جاتے ہیں یتیم خانے ان کو پتہ ہوگا کہ کتنا بڑا لنڈا لگتا ہے یتیم خانے میں بھی۔ تو پھر ہم لوگ وہاں سے نکلے، یتیم خانے گئے۔ یتیم خانے میں میں نے ایک کمبل لینا تھا، تو یہ دیکھیں کتنے اچھے اچھے کمبل تھے اس کے پاس۔ تو اس سے میں نے ایک کمبل نکلوایا، یہ دیکھیں بہت اچھا کمبل تھا، لیکن یہ ریٹ مناسب نہیں کر رہا تھا۔ اور پھر میں نے آج کا ولاگ یہیں پہ اینڈ کر دیا۔